بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کا۔ سیدنا اویس قرنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عاشق صادق ہیں کہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت سنا دی، فضائل بتا دیے۔ سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کنیت ابو عامر تھی اور آپ کا نام اویس بن عامر اور قرن قبیلے کی شاخ مراد سے آپ کا تعلق تھا۔ یمن کے آپ رہنے والے تھے۔ آپ کا شمار کبار تابعین اور نیک اولیاء صلحاء میں ہوتا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد پایا ہے، آپ کا زمانہ پایا ہے، لیکن ان کی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی پرورش یمن ہی میں ہوئی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ متقی اور زاہد انسان تھے۔ اپنے وقت میں تابعین کے وہ ایک بہت بڑے سردار اور سربراہ تھے۔ آپ کا شمار متقی اولیاء اللہ اور اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں آپ کی فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت امام مسلم کی روایت کردہ احادیث میں سے ایک حدیث نمبر 2542 بھی ذکر کی ہے۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ جب بھی یمن کے حلیف قبائل سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دریافت کرتے، کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ وہ جواب دیتے نہیں۔ ایک دن ایک قافلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں اویس ہی ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تم قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر جگہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے اور اب صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا۔ چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی کہتے ہیں جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سردار ملا اور اس کی ملاقات امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا میں اسے قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی حدیث نبوی سنائی۔
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق ہوگی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے، چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا۔ یہ آدمی بھی واپس جب اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو کہا کہ اویس میرے لیے استغفار کر دو۔ اویس قرنی نے کہا کہ تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اس نے پھر کہا کہ میرے لیے استغفار کرو۔ اویس قرنی نے پھر وہی جواب دیا کہ تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اب مزید یہ بھی کہا کہ کہیں تمہاری ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نہیں ہوئی؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے ان کے لیے استغفار کر دیا، اور پھر لوگوں کو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا، آپ کے فضائل لوگوں کو پتہ چلنے لگ گئے۔ تو اویس قرنی رحمہ اللہ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس قصے کے راوی اسیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک خوبصورت لباس حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیا، تو جب بھی کوئی شخص ان کا لباس دیکھتا تو کہتا اویس کے پاس یہ لباس کہاں سے آ گیا۔ اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فضائل میں ایک عنوان قائم کیا ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اویس اس امت کا راہب ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فضائل کے متعلق سب سے عظیم حدیث وہ ہو جس میں امت محمدیہ میں سے ایک شخص کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے شفاعت کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا تذکرہ متعدد روایات میں ہے۔ ان میں سے صحیح ترین روایت حضرت عبداللہ بن ابی جدعاء کی ہے، اور یہ مرفوع روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت کے ذریعے بنی تمیم سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اور اس شفاعت کرنے والے شخص کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ان سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حدیث میں شافع سے مراد اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ اس بات کا ذکر دیگر مرفوع احادیث میں بھی ہوا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی میں بہت ساری دوسری روایات اور باتیں بھی مشہور ہیں۔ زیادہ تر وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی اور حیات طیبہ کو جن لوگوں نے بھی بیان کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی بہت ہی زاہدانہ زندگی تھی، آپ تقوی والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں زیادہ مشہور ہیں اور وہ درست نہیں ہیں، آئیے ان کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیزیں جوڑی گئی ہیں وہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ آپ کی فضیلت کے بارے میں سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ ہم نے صحیح مسلم سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ واقعہ درست ہے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے اس طرح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔
اس واقعہ کو سب سے پہلے تذکرۃ الاولیاء میں فخر الدین العطار نے ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کو بغیر سند کے ذکر کیا، اور انہوں نے اس میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا کہ پھر اویس قرنی نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہو؟ کیا تم اپنے دان توڑے اور جیسے کہ ان کے دان ٹوٹے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے کچھ دانتوں کو توڑا تھا جیسا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان ٹوٹے تھے۔ اس کے علاوہ علی بن ابراہیم حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں شعرانی کے الطبقات الکبریٰ سے نقل کیا ہے کہ مروی ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے دان توڑوں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دان ٹوٹا، اور میں اپنے چہرے کو چوٹ پہنچاؤں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو چوٹ پہنچی، اور میں اپنی کمر پر قدم رکھواؤں گا جیسا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر قدم رکھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو اس طرح بعض کتب میں دیکھا اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کا حال کیا ہے۔ علی بن ابراہیم حلبی نے مزید اسی بات کے اوپر کلام کیا کہ میں نے یہ بات کہیں بھی نہیں پائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر قدم رکھے ہوں لوگوں نے غزوہ احد نے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ جان لو کہ لوگوں کی طرف سے جو مشہور کیا جاتا ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ نے اپنے تمام دان توڑ دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان ٹوٹنے کے غم میں، کیونکہ انہیں متعین طور پر معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دان ٹوٹا ہے، تو سارے توڑ دیے۔ علماء کے نزدیک اس بات کی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ خلاف شریعت بھی ہے، اور خلاف شریعت ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک خلاف شریعت عمل تھا۔ تو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو چیزیں زیادہ تر مشہور ہیں یہ بالکل درست نہیں ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے ایک بہت ہی پیارے بندے، محبوب بندے ضرور تھے۔ آپ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بیان فرمائی ہے اسی کو لینا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کو بھی شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جون سے عمل کی بدولت اللہ رب العزت نے اتنا مقام ان کو عطا فرمایا، اس چیز کے بارے میں ہمیں ضرور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، تو اسی چیز کو لے کر ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان باتوں کو کہ جن باتوں کی کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، کہ جن باتوں کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے تو ان چیزوں کو لینا اور لوگوں کے اندر پھیلانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آج آپ کو پتہ چلا ہوگا حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا تھا، آپ کا مرتبہ کیا تھا، اور آپ نے کیسی زہدانہ زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نہ پاتے ہوئے بھی آپ نے بہت بڑا مقام پا لیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بشارت حاصل کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بھی حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے لیے آپ استغفار کی دعا کیجئے، میرے لیے استغفار کیجئے۔ اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا پیار تھا۔ ناظرین اکرام، ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔